نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر
الوريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں معزز خواتین اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے سبحانہ ہوا تعالیٰ سے ڈر جائیے اور یاد رکھیے کہ یہ تقوی دنیا اور آخرت کے لیے زاد راہ ہے بہترین سامان زندگی ہے کہ جس کے ذریعے سے سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے دنیا کے اندر مشکلات کو آسان کر دیا جاتا ہے اور آخرت کے اندر سبحانہ ہوا تعالیٰ کی ملاقات اور دیدار جو ہے وہ حاصل ہوتا سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى زاد راہ لے لو زاد راہ لے لیا کرو کیونکہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی اور دنیا میں بھی تو دوران سفر جب انسان ضروریات زندگی کے ساتھ زاد راہ کے ساتھ سفر کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے جو ایک کبھی عمل ہے تو اسی طرح زندگی کے اس سفر کے اندر اگر تقوی کو توشہ بنا لیا جائے تو بندہ مومن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے عتاب اور عذاب سے بچ جاتا ہے سبحانہ ہوا تعالیٰ کی توفیق سے لہذا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے کہ جو دنیا اور آخرت کے اندر بہترین زاد راہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں کہ ذوالقعدہ بفضل اللہ تعالی شروع ہو چکا ہے اور اشہر الحج میں سے ہے یعنی حج کے موسموں میں سے ہے تو معلوم ہوا کہ حج کا موسم شروع ہو چکا ہے حج کا موسم شروع ہوا اور اس موسم کے شروع ہوتے ہی ان دلوں کی حالت کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو حرم کی بیت اللہ کی زیارت جو ہے وہ کر چکے ہیں اہل ایمان کے دل حرم بیت اللہ کی محبت میں تڑپ رہے ہیں منا عرفات اور مزدلفہ کے نظارے دیکھنے کو آنکھیں جو ہیں وہ ترس رہی ہیں خدا کی قسم محسوس ہوتا ہے ابھی حج شروع نہیں ہوا ہے لیکن خدا کی قسم محسوس ہوتا ہے کہ لبیک کے ترانے جو ہیں وہ گونج رہے ہیں اور ان ترانوں کے ذریعے سے دلوں
چاہتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی انسان جو ہے بیت اللہ پہنچ جائے، حرم کی جو ہے وہ زیارت نصیب ہو جائے، اور رکن یمانی کا بوسہ لیتے ہوئے جو ہے وہ دل کی پیاس کو بجھا ڈالے، اور پہلی صفوں کے اندر بیٹھتے ہوئے کعبۃ اللہ کے پیروں تلے اس کی عظمتوں کے اندر بچھتا چلا جائے۔ یہ دل کی حالت ہے، یاد رکھو، یہ تو ان لوگوں کے دلوں کی حالت ہے کہ جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ان شعائر کی جو ہے وہ زیارت کر چکے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ان مظاہر کا دیدار کر چکے ہیں، جو بیت اللہ کا طواف کر چکے ہیں اور مزدلفہ کے اندر اس عظیم رات کو گزار چکے ہیں، جنہوں نے عرفہ کے اندر، خدا کی قسم، عرفہ کے اندر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ذکر کی لذت کو چکھا ہے۔ یہ تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کی کیا حالت ہے، ان کے دلوں کی کیا حالت ہے۔ لہذا یہ حج عظیم عبادت ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عظیم عبادت۔ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کو فرض فرمایا، جیسے کہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ لوگوں پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے لیے حج کو ان لوگوں میں سے کہ جو صاحب استعداد ہیں فرض کر دیا گیا۔ لہذا جو شخص اس فریضے کا انکار کرے تو اللہ سبحانہ ہوا تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ تو حج صاحب استعداد پر وہ شخص کہ جس کے پاس زیادہ راہ ہو، جانے کا سامان ہو، سواری ہو، اس پر فرض کر دیا گیا۔ یہ عظیم الشان عبادت میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ارکان اسلام میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ارکان پر ہے۔ ایک تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نمازوں کو قائم کرنا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، بیت اللہ کا حج ہے، اور رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا فضل ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اپنے بندوں کی تربیت کرنے کے بعد اس عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک گزرا ہے کہ ذوالحجہ بس پہنچنے کو ہے، خدا کی قسم، اور اللہ تعالیٰ کے بندے یہ نیکوکار اور صلحاء اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے قصد کر رہے ہیں، احرام کی تیاریاں کر رہے ہیں، گویا حج کے لیے جو ہے وہ رخت سفر باندھنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تمام عبادات یاد رکھو حکمتوں سے خالی نہیں ہیں۔ بعض حکمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ادراک اور شعور انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ان کی حکمتوں کے عالم تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہیں، کہ جس کی وجہ سے سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان عبادات کو بندوں پر فرض فرمایا۔ اور حج جیسی عبادت یاد رکھیے کہ اس کے اسرار میں سے یہ بھی ہے کہ نیکوکاروں کی ایک جماعت ایک خاص وقت کے اندر ان خاص جگہوں پر جو ہے وہ جمع ہو جائے، اور جمع ہونے کے بعد وہاں پر آہوزاری کے ذریعے سے، انکساری کے ذریعے سے، تواضع کے ذریعے سے وہ عبادتیں سر انجام دے کہ جو صدیقین، انبیاء، شہداء اور صالحین سر انجام دیا کرتے تھے، تاکہ ان کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی مغفرت ڈھانپ لے، سبحانہ ہوا تعالیٰ کی
یہ بات یاد رکھ لینے کی ہے کہ یہاں پر عظیم لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام سے کون متعارف نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس بے آب و گیا کے اندر اپنے خاندان کو جو ہے وہ آباد کیا، اس بیت اللہ کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور پھر اس کی حج کی جو ہے وہ لوگوں میں منادی دی کہ لوگ اس کی زیارت کے لیے جو ہے وہ تشریف لائیں۔ تو یاد رکھو جب سے پیدا فرمایا ہے سبحانہ ہوا تعالیٰ نے، نیکوکاروں کی یہ صفت رہی ہے کہ وہ ایسی جگہ پر جہاں مشاعر اللہ ہیں، جہاں شعائر اللہ ہیں، جہاں سبحانہ ہوا تعالیٰ کی علامات اور تذکرے ہیں، وہاں پر جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھو کہ جہاں پر لوگوں کی ہمتیں اس بات پر جمع ہو جائیں، جہاں پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو یاد کیا جائے اخلاص، محبت اور انکساری کے ساتھ، مراد یہ ہے کہ اخلاص، انکساری اور محبت کے ساتھ جب لوگوں کی ہمتیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جایا کرتی ہیں، سبحانہ ہوا تعالیٰ کی مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھو کہ جب انسان اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے شعائر اور ان علامات کو دیکھتا ہے تو دیکھنے سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، جیسے ملزوم کو دیکھنے سے لازم کی یاد آ جاتی ہے، ویسے ہی بیت اللہ کو دیکھ کر خدا کی قسم انسان کا دل اور زبان اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ جاری ہو جاتا۔ اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ دو سفید چادروں کے اندر پابندیوں کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ان احکامات پر جو ہے وہ اس عبادت کو سر انجام دیا جاتا۔ تو معمولی عبادت نہیں ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یاد رکھو، معمولی عبادت نہیں ہے، یہ تو وہ عبادت ہے کہ جس کا بہترین صلہ ہے، بہترین صلہ۔ اور وہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس فریضے کے اندر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی تعظیم جو ہے کس کے اندر بلندیوں پر بیان کی جاتی ہے، اور پھر پابندیوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ نتیجے میں سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کو جو ہے وہ بخش دیتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج کے فریضے کی ادائیگی سے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا عظیم فریضہ ہے کہ دیکھو جس سے انسان کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو عظیم عبادت ہے اور فرض عبادت ہے اس شخص پر، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس عبادت کو ادا کرنے کی استعداد رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، بدنی قوت رکھتا ہے اور مالی قوت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے انسانوں، مراد ہے مسلمانوں کی جماعت، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض فرمایا ہے، فحجوا، لہذا حج کرو، حج کرو، آخری عمر کا انتظار مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں وسعت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، تو فوراً اس فریضے کو سر انجام دو۔ اس کے اندر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کلو عامن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ہر سال ہی حج کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال ہی ادا کرو تو تم پر یہ حج ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، بلکہ صاحب استعداد پر فرض ہے، صاحب استعداد پر واجب ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہ جس کی ادائیگی پر عظیم اجر جو ہے وہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا،
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتا دیجئے کہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی راہ کے اندر جنگ کرنا افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عظیم عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، اس کے بعد عظیم ترین عمل جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں حج مبرور یہ ہے کہ جو حج جمعے کے روز ادا کیا جائے وہ حج مبرور ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے کہ وہ مسنون حج ہے کہ جس میں پورے اعمال جو ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کیے جائیں، مسنون طریقے پر جو اعمال ادا کیے جائیں اسے حج مبرور کہا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائے ہیں، اور پھر اسی طرح گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو، ریاکاری سے بچنے والا ہو، بے حیائی اور نافرمانی کو ترک کر دینے والا ہو، حلال مال کے ساتھ حج کرنے والا ہو۔ جب شخص میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ان احوال پر حج کرتا ہے تو پھر یہ حج مبرور ہے، اور حج مبرور تو خدا کی قسم گناہوں کے مٹائے جانے کا سبب جو ہے وہ بن جاتا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کا عظیم اجر ہے، عظیم اجر کے اندر ایک روایت میں جنت کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں، ایک عبادت ہے جس کے انجام دینے پر جنت کی گارنٹی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لسان سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں دی جا رہی ہے۔ اور تم پھر اس کی فضیلت کو اس بات سے بھی سمجھو کہ نماز کتنا بڑا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور صحابہ کی ایک جماعت کے اندر خدا کی قسم جو نماز کی ادائیگی ترک کر دیتا تھا اسے مسلمان نہیں گردانا کرتے تھے۔ تو یہ نماز عمل ہے، اور یہ نماز انسان کا بدنی عمل ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے یہ بھی فرض ہے لیکن یہ مالی عمل ہے۔ لیکن حج میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر انسان کی بدنی طاقتیں بھی لگتی ہیں اور مال بھی خرچ ہوتا، یعنی دونوں ہی چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، دونوں چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں ان مشقتوں کے سلے کے اندر، ان محبتوں کے سلے کے اندر اس عاجزی اور انکساری کے اندر ڈھلے ہوئے ان حجاج کرام پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ یوم عرفہ پر جو ہے وہ فخر فرماتے ہیں۔ ذرا گمان تو کیجئے کہ کتنا عظیم عمل ہے کہ انسان چند پیسے خرچ کر کے جاتا تو ہے لیکن جب واپس آتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، ایسے اس کے گناہوں سے خدا کی قسم جو ہے وہ پاک کر دیا جاتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر عظیم الشان عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلم یرفس، اور پھر ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص حج کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی فسق و فجور پر مبنی کام سے جو ہے پرہیز کرتا ہے اور ایسے ہی لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، ایسے ہی گناہوں سے پاک ہوتا جیسے کہ بچہ جب پیدائش میں گناہوں سے پاک ہوتا۔ تو یہ عمل میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ عمل ہے کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، ایسا عظیم الشان عمل ہے۔ اور پھر ضعیف لوگوں کے لیے اور عورتوں کے لیے تو یہ جہاد ہے، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جہاد تو افضل عمل ہے، کیا ہم عورتیں جہاد نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل جہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے، یعنی تم عورتوں کے لیے
اس کا اجر دیا جائے گا، ایسے ہی جسے کسی مجاہد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کے اندر جنگ کرتے ہوئے دیا جاتا، ویسے ہی حج مقبول کو ادا کرنے سے عورتوں کو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ اجر جو ہے وہ دیا جاتا۔ تو اس اعتبار سے عظیم حج ہے، عظیم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ افضل حج کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج والسج، افضل حج وہ ہے کہ جس کے اندر تلبیہ کہا جائے، سبحانہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ترانے ہیں، اور اسی طرح جس کے اندر والسج، جس کے اندر خون کو بہایا جائے، جس کے اندر جو ہے وہ قربانی کی جو ہے وہ کی جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نتیجہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ کیا معلوم کہ کل نیکی کرنے کی یہ توفیق نہ مل سکے، کیا معلوم کہ انسان جو ہے، انسان چاہتے ہوئے بھی اس عمل کو سر انجام نہ دے سکے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس حج کو مؤخر کر دیتے ہیں، بعد میں انسان کے پاس مال بھی موجود ہوتا ہے لیکن کبھی فرصت نہیں ہوتی ہے، کبھی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ اس فرض کو جا کر جو ہے وہ ادا کر دے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو مؤخر نہیں کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے احکامات کو مؤخر نہیں کیا جاتا ہے۔ یاد کر رکھو، مومن کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے فرض کی کال آ جائے، سبحانہ ہوا تعالیٰ کے فرض کی دعوت آ جائے تو وہ اپنی خواہشات کو مقدم کرے، اپنی ترجیحات کے اندر اپنی مال، اپنی دکان کو خدا کی قسم مقدم کرے۔ یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ مومن کے شایان شان تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس فریضے کے اوپر جاں فشاں ہو جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھروں کے اندر کام کاج میں ہماری مدد کروایا کرتے تھے، لیکن جب اذان ہوتی تھی تو پھر آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی، آپ کو کسی چیز کا جو ہے وہ گمان نہیں ہوتا تھا مگر یہ کہ اب نماز کا وقت ہے، اور نماز کو جا کر مسجد کے اندر ادا کیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے یہ فریضہ ہے حج میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ بھی فرض ہے جیسے کہ نماز تم پر 5 وقت کی فرض کر دی گئی ہے۔ تو دوڑو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی مغفرتوں کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے راستے کی طرف کہ جو تمہارے لیے مغفرتوں اور رحمتوں کے خزانے جو ہیں وہ لوٹا رہے ہیں۔ اور پھر یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں تمہیں نیکی کے موقع دیے جا رہے ہیں اور وہاں تمہیں اس کا نتیجہ دیا جانے والا۔ تو لوٹ لو یہاں پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رحمتوں کو اور مغفرتوں کو حاصل کر لو، دوڑو اس عظیم عبادت کی طرف، اور پھر اس عبادت کو سیکھو، اس کے فرائض اور ارکان کو سمجھو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، تاکہ تم مجھ سے اس عبادت کے مناسک سیکھ لو۔ بفضل اللہ تعالی ہمارے ہاں کتنی ورکشاپس ہو رہی ہوتی ہیں جہاں پر حج کے تربیتی کیمپس ہوتے ہیں، جہاں پر لوگوں کو یہ سمجھایا سکھایا جاتا۔ لہٰذا اس فرض کی ادائیگی سے پہلے اس فرض کو سنت طریقے سے ادا کرنا جو ہے وہ سیکھو۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جا تو عبادت کے لیے رہے ہو لیکن آتے ہوئے اپنے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عتاب کو لیتے آؤ۔ یہ تو توحید کی جگہ ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جگہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ اس اعتبار سے جس شخص نے حج نہیں کیا ہے، صاحب استعداد ہے، زمینوں والا ہے، مال اس کے پاس موجود ہے، بدنی طاقت اس کے پاس موجود ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس فرض کو جو ہے وہ ترک کرے۔ یہ بات یاد رکھو۔ تو دعا کریں اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہم سب کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
المبین۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ بات سمجھ لو، یہ وہ فرض ہے کہ جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اہل ایمان کو جس کی جو ہے وہ تکلیف دی ہے، مکلف بنایا۔ اس لیے انتظار نہ کرو کسی وقت کا، جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، ساری زندگی کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر ساری زندگی گزارنے کے بعد اچھا یہ نوکری میری ختم ہو جائے، اچھا اولاد کی جو ہے وہ کریئر ختم ہو جائے، ان کی پڑھائیاں ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کی شادیاں ہو جائیں ہیں، اور پھر اس کے بعد حج کے بارے میں سوچتے۔ اور بڑھاپے کے اندر عبادت کیسی عبادت؟ یہ تو ملاقات کا وقت ہے، یہ جوانی کی عبادت ہے جو سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے۔ اور پتہ تو تبھی چلتا ہے کہ جب انسان کے پاس جو ہے وہ انسان کے پاس اسباب موجود ہوں اور وہ پھر ان اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترجیح دینے والا ہو، نہ کہ اپنی نفسانی خواہشات کو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جس شخص نے استعداد کے باوجود حج نہیں کیا ہے، یاد رکھو جیسا کہ غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اتنی شدید وعید جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھو کہ حج کی مصلحتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اعلاء کلمت اللہ، وہاں تمہیں اعلاء کلمت اللہ سکھایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے کلمے کی بلندی سمجھائی جا رہی ہے، انکساری تمہیں سمجھائی جا رہی ہے، تاکہ ساری دنیا کے اندر توحید اس کا جو ہے وہ توحید کے ترانے جو ہے وہ گونجنے لگے، اور تم اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس توحید کے جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں گواہ ہو جاؤ۔ یہ عام بات نہیں ہے، ابراہیم کے طریقے کی موافقت ہے، وہ ابراہیم جس نے دنیا کو ٹھوکر مار کر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کیا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے آپ نے حجۃ الوداع میں آخری جو ہے وہ حج فرمایا ہے، وہ صحابہ کرام کی سنت ہے، نیکوکاروں کی سنت ہے، اور ان کا طریقہ ہے کہ وہ اس عبادت کو سر انجام دینے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ان مشاعر کو دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کیسے مزدلفہ کی راتوں کے اندر جیسے پہاڑوں پر ستارے اتر آئے ہوں، کیسے جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہر ساری فضا جو ہے ذکر اللہ سے معطر ہو گئی ہو، اور توحید کے چراغوں سے چراغاں ہو گیا ہو، اور دل خوشی سے خدا کی قسم جو ہے وہ منور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جب ایسی ہمتیں جمع ہو جائیں تو سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنے بندوں پر یتباہ الناس، سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ ملا الاعلیٰ کے اندر اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی ان بڑی مجالس کے اندر تمہارا ذکر خیر کیا جائے؟ تو ذکر خیر چاہتے ہو تو پھر عرفہ کا قصد کرو، ذکر خیر چاہتے ہو تو اس حج کی فرائضگی کی ادائیگی کے لیے جو ہے ہمت باندھو، اور یاد رکھو کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، حاضری ہونے والی ہے۔ کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ذرا دکان بڑی ہو جائے، مکان جو ہے وہ پکا ہو جائے، اس کے اندر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالتے چلے جاؤ۔ وہ دن آنے والا ہے کہ جب تم سے پوچھا جائے گا میرا فرض تمہارے اوپر عائد ہو چکا تھا اور تو اپنے مکانوں کو پکا کرنے پر لگا ہوا تھا، تو اپنے بچوں کی تعلیم کے چکر میں پھنسا ہوا تھا، تو دنیا داری کے اندر دینداری کو جو ہے وہ فراموش کر چکا تھا، تو کیا جواب دو گے؟ اور پھر ایسے وقت میں تمہیں مہلت دی جائے نہ دی جائے، صحت تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، خدا کی قسم کیا گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ وقت ہے، یہ تو وہ حالت ہے لوگوں کی، خدا کی قسم کہ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، 2 دن کی زندگی تھی، آئے اور چلے گئے، پھر کس کو موقع ملنے والا، پھر
کس کو جو ہے وہ نسبت ملنے والی. اس لیے دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. وہ شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی یاد سے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے پیر، ہمارے سرکار، اور بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات صبح و شام لگاتار درود و سلام. سبحانہ ہوا تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر في غزة، اللهم يسر لهم، اللهم عافيهم، اللهم قوي شوقتهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم على اليهود، اللهم على الأمريكا، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شدد شملهم، اللهم اقتلهم قتلا قتيلا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم شدد شملهم، اللهم شدد شملهم، اللهم شدد شملهم إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك